السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ جو ہم نے پریویس کورس میں پڑھا تھا، پریویس سیمسٹر میں جو مڈ سیمسٹر میں پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کرتے ہیں اور ایک نیو ٹاپک بھی پڑھتے ہیں جس کو میں پھر گوگل کلاس روم میں اپلوڈ کر دوں گا. اچھا، سٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے کیا پڑھا تھا پریویس کورس میں؟ یہاں پہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کورس ہے، نیو فولڈر. یہ میرے کالج کے فائل آپریٹنگ سسٹم اینڈ یہ ہماری کلاس کے فائل. اچھا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے آپریٹنگ سسٹم کو پڑھا تھا، آپریٹنگ سسٹم کی ڈیفرنٹ ٹائپس، آپریٹنگ سسٹم کے فنکشنز، اس کے بعد پروسیس کی جو ہمارے پاس ڈیفرنٹ اسٹیٹس ہوتے ہیں، یس پروسیس کی ڈیفرنٹ اسٹیپس، پروسیس کنٹرول بلاک، پروسیس کیسے کام کرتا ہے. اچھا، یہ ہمارے پروسیس کے بیسکلی ہمارے پروسیس کے ٹرمز ہیں. پروسیس کیا ہوتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام جو کہ ایگزیکیوشن کے دوران چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروسیس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس پروسیس کے کچھ کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ پروسیس کس ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، بیچ سسٹم میں ہمارے پاس کون سے پروسیس ہوتے تھے ایٹسیٹرا. اور یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو ریوائز نہیں کرتے. جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیں گے، لیکن خیر اس کو ایک گلینس دے دیتے ہیں. پھر ہم نے پروسیس اسٹیٹ کا پڑھا تھا. ہمارے پاس ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹائپس کے پروسیس اسٹیٹس ہوتے ہیں. پہلے ہمارے پاس 3 پروسیس اسٹیٹ ہوتا تھا اور پھر ہمارے پاس آ گیا ہے 5 اسٹیٹس. جو ڈایاگرام ہے 5 اسٹیٹ ڈایاگرام، جس میں ہمارے پاس ٹوٹل یہ جو 5 اسٹیٹس ہیں، نیو ہے، رننگ ہے، ریڈی ہے، ایٹسیٹرا. اسی طرح ہمارے پاس ایک 7 اسٹیٹ ڈایاگرام بھی ہے، لیکن اس کو ہم نے کورس میں انکلوڈ نہیں کیا ہے. جو کہ امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا یہی ہے 5 اسٹیٹ ڈایاگرام. اچھا، اس ڈایاگرام کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو. ہمارے پاس 5 اسٹیٹس ہے، نیو ہے، ریڈی ہے، رننگ ہے، ٹرمینیٹڈ ہے اینڈ ویٹنگ ہے. اس کا سارا قصہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. اگر کہیں پہ آپ لوگوں کو مسئلہ ہو تو آپ لوگ اپنے کمنٹ پوسٹ کر سکتے ہو. نیکسٹ ہمارے پاس پروسیس کنٹرول بلاک. پروسیس کنٹرول بلاک کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا کہ پروسیس کنٹرول بلاک میں ہمارے پاس کیا کیا ہوتا ہے. اس میں ہمارے پاس پوائنٹر، پروسیس نمبر، پروسیس کاؤنٹر اور کیسے یہ اپڈیٹ ہوتا ہے، وہ سارا قصہ ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا. اس کے بعد سی پی یو سوئچ فرام پروسیس ٹو پروسیس، کیسے ایک پروسیس سے دوسری پروسیس میں سوئچ کرتا ہے، اس کو بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو کسی بھی پروسیس کا جو اسٹیٹ ہوتا ہے وہ سیو ہوتا ہے انٹو پروسیس کنٹرول بلاک. لیکن جب اگین وہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جو اسٹیٹ ہوتا ہے اس کو اگین ریلوڈ کیا جاتا ہے. اچھا، نیکسٹ ہمیں اسکیجولنگ کیوز کا پڑھا تھا کہ ہمارے پاس کون سی اسکیجولنگ کیوز ہے. جاب کیو ہے، ایک ہمارے پاس ریڈی کیو ہے اور ایک ہمارے پاس ڈیوائس کیوز ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے فیچر ہیں اور ہر ایک ڈیفرنٹلی یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس تھا اچھا، اس کو ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے یہ اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن شاید ہم نے اس کو اسکیپ کیا تھا کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ نہیں تھا. اچھا، یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ پروسیس اسکیجولنگ کو ہم کیسے ریپرزینٹ کریں گے، ریڈی کیو میں کیسے آ جاتا ہے، پھر سی پی یو کیسے مل جاتی ہے، ان پٹ آؤٹ پٹ ریکویسٹ آتی ہے یا ٹائم سلائس ایکسپائرڈ ہو جاتا ہے، کوئی اور پروسیس ایکٹیو ہو جاتا ہے، فورک اے چائلڈ، کوئی یعنی ایک پروسیس دوسرے پروسیس کو کریٹ کر لیتا ہے، یا کسی انٹرپٹ کا ویٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگین یہ ریڈی کیو میں چلا جاتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھے تھے. پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ اگین میرے ساتھ کنٹیکٹ کر سکتے ہو یا کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنے کمنٹ پوسٹ کر سکتے ہو. نیکسٹ تھا ہمارے پاس اسکیجولر میں ہمارے پاس 3 ٹائپس تھی. جو بیسک ٹائپس ہے وہ ایک ہے لانگ ٹرم اسکیجولر، یا جس کو ہم جاب اسکیجولر کہتے ہیں، اور ایک ہے شارٹ ٹرم اسکیجولر جس کو ہم سی پی یو اسکیجولر کہتے تھے. اور ایک ہمارے پاس ایک اور اسکیجولر تھا جو کہ میڈیم ٹرم یا مڈل ٹرم اسکیجولر کہتے ہیں، یا اس کو سمپلی ہم سویپنگ کہہ سکتے ہیں. وہ بھی ہم نے پڑھا تھا لیکن وہ نیکسٹ ہے. اچھا، یہ ایڈیشن ہے، ایڈیشن آف میڈیم ٹرم اسکیجولنگ، جس کو ہم سویپنگ آؤٹ یا سویپنگ ان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جب پروسیس نکل جائے سی پی یو سے اور اگین اس کو ریلوڈ کیا جاتا ہے، اس طریقے کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہوتا ہے اس کو ہم میڈیم ٹرم اسکیجولنگ کہتے ہیں. اچھا، اسکیجولر کی یہ فیچر ہے کہ کون سا فاسٹ ہے کون سا سلو ہے. کانٹیکسٹ سوئچ کو بھی ہم نے پڑھا تھا. پروسیس کریشن اینڈ پروسیس ٹرمینیشن 2 اور ہمارے پاس ٹاپک تھے جس کو بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ لوگوں کے کورس میں انکلوڈیڈ تھا. اچھا، اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا سیو. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک تھا
تھریڈ کا نہیں تھا، تھریڈ کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، تھریڈ کو بعد میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، نیکسٹ ٹاپک تھا ہمارا سی پی یو اسکیجولنگ۔ یہ سی پی یو اسکیجولنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کون سی پروسیس کو کس ٹائم سی پی یو ملنی چاہیے، یعنی ایک ہمارا پروسیسر ہوتا ہے وہ کس ٹائم ملنا چاہیے، یعنی کب کوئی پروسیس یا کوئی تھریڈ یا کوئی بھی جاب ہمارے پاس جو ہو کب ایگزیکیوشن کے اسٹیپ میں یہ چلا جائے گا، یعنی کس ٹائم اس کو سی پی یو ملے گا۔ تو اس کے لیے کچھ الگوریتم آلریڈی ڈیولپ ہو گئے ہیں، کچھ الگوریتم ہر آپریٹنگ سسٹم اس کو انسٹال کر رہا ہے، یوز کر رہا ہے۔ کچھ آپریٹنگ سسٹم مور دین ون الگوریتم کو یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کچھ سنگل الگوریتم کو یوٹیلائز کریں، جس کے بیس پہ جتنی بھی ہمارے پروسیسز آتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ تو اس کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ٹو دا سی پی یو، یہ سی پی یو کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے ٹو دیز پروسیسز۔ اچھا، بیسک کنسیپٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہوگا، میکسیمم سی پی یو یوٹیلائزیشن کو ہم نے اچیو کرنا ہوگا، یعنی سی پی یو کو ہم زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ اور ہم کہتے ہیں کہ پروسیس ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے اس کا ایک برسٹ سائیکل ہوتا ہے، برسٹ سائیکل اور ان پٹ آؤٹ پٹ ویٹ بھی ہوتا ہے۔ برسٹ سائیکل جتنے ٹائم میں کوئی پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے اس کو ہم برسٹ سائیکل کہتے ہیں، اور ان پٹ آؤٹ پٹ ویٹ جب کسی ان پٹ آؤٹ پٹ کی کمپلیشن کے لیے جو پروسیس ویٹ کرتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ان پٹ آؤٹ پٹ ویٹ۔ اچھا، بیسک جو ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سی پی یو اسکیجولر جس کو ہم نے پڑھا تھا آلموسٹ۔ ڈسپیچر کیا ہوتا ہے؟ ڈسپیچر کوئی ایک اور الگوریتم ہوتا ہے، ایک اور پروگرام ہوتا ہے ان دی آپریٹنگ سسٹم جو کہ جتنے بھی ہمارے پروسیس ہوتے ہیں اس کو ڈسپیچ کرتا ہے، یعنی اس کو سی پی یو تک سینڈ کرتا ہے۔ ڈسپیچر ماڈیول گیو کنٹرول آف دی سی پی یو ٹو دی پروسیس سلیکٹڈ بائی دی شارٹ ٹرم اسکیجولر، یعنی جو بھی پروسیس ہوتی ہیں تو اس کو سی پی یو تک سینڈ کرتا ہے یا سی پی یو کو ایلوکیٹ کرتا ہے ان پروسیس کے لیے، یہ ڈسپیچر کا کام ہے۔ ڈسپیچ لیٹنسی کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ کوئی پروسیس جو جتنا ٹائم لیتا ہے، یعنی ڈسپیچر ٹائم اٹ ٹیکس فار ڈسپیچر ٹو اسٹاپ ون پروسیس، اور دوسرا پروسیس جب اسٹارٹ کرتا ہے، یعنی ڈسپیچر جب ایک پروسیس کو اسٹاپ کرتا ہے اور دوسرے کو اسٹارٹ کرتا ہے، سپوز ہمارے پاس دو پروسیس آ گئے، P1 P2، P1 کو اس نے سی پی یو ایلوکیٹ کیا ہے لیکن اب وہ اس کو اسٹاپ کرنا چاہتا ہے اور P2 کو ایلوکیٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں جتنا بھی ٹائم لگ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ڈسپیچ لیٹنسی۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے کون کون سے فیچر کو انکریز کرنا ہوگا اور کون سے کو ڈیکریز کرنا ہوگا یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ سی پی یو یوٹیلائزیشن ہے، تھرو پٹ ہے، ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے، ویٹنگ ٹائم ہے، رسپانس ٹائم ہے۔ اگر ان ٹاپکس میں یہ ہمارے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے، اگر ان میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہو۔ اس کے بعد ہم آپٹیمائزیشن کرائٹیریا، یعنی جو بہترین کرائٹیریا ہوتے ہیں جس کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اس طریقے سے، تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، سی پی یو یوٹیلائزیشن کو میکسیمائز کرتے ہیں، تھرو پٹ کو بھی میکسیمائز، ٹرن اراؤنڈ ٹائم، ویٹنگ ٹائم اور رسپانس ٹائم کو منیمائز کرتے ہیں۔ اچھا، یہ ہو گئے ہمارے پاس ڈیفرنٹ الگوریتم۔ فرسٹ الگوریتم ہے ہمارے پاس فرسٹ کم فرسٹ سرو، یا اس کو سمپلی ہم کہتے ہیں فرسٹ کم فرسٹ آؤٹ، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ۔ جو پہلے آئے گا وہ پہلے سر ہوگا، یعنی جتنی بھی پروسیس پہلے ارائیو ہوں گے وہ پہلے جائیں گے، اور جتنے بعد میں ارائیو ہوں گے وہ اسی ترتیب کے ساتھ بعد میں اس کو سی پی یو ملے گا۔ اس کو بھی ہم نے پڑھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ، پریکٹیکل ڈیٹیل کے ساتھ، بورڈ پہ وائٹ بورڈ پہ ہم نے ڈرا کیا تھا اس کو، اور اس کی کیلکولیشن بھی ہم نے کی تھی۔ کوئی بھی مسئلہ ہوا تو اگین آپ لوگ پوچھ سکتے ہو یہ، لیکن یہ میں اس لیے ریوائز کر رہا ہوں سمپلی اس کو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ ہم نے یہی ٹاپک پڑھے ہیں اور نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہماری کنیکٹیوٹی بن جائے۔ اچھا، یہ اسی کی ڈیٹیل ہے ایف سی ایف ایس، فرسٹ کم فرسٹ سرو۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایس جی آر، شارٹیج آف فرسٹ اسکیجولنگ۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نان پریمپشن، اس کی کنسیپٹ بھی ہم نے پڑھے تھے جو کہ آگے ہم یوٹیلائز کریں گے۔ اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہے اور ایگزامپل بھی کی ہے، ڈیفرنٹ ایگزامپل بھی کی ہے، اور پیپر میں بھی کویسچن آتے ہیں اس سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نیکسٹ تھا ہمارے پاس پریارٹی اسکیجولنگ۔ پریارٹی اسکیجولنگ کسی پروسیس کو جب ہم کوئی پریارٹی نمبر اسائن کرتے ہیں، اسی پریارٹی کے بیس پہ اس کو سی پی یو ایلوکیٹ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، پریارٹی اسکیجولنگ کہتے ہیں۔ اس کو بھی ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا تھا اور آپ لوگوں نے ایگزامپل بھی کرائی تھی، آپ لوگوں نے شاید ایک اسائنمنٹ بھی دی تھی، اور آپ لوگوں کو پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اگین آپ لوگ پوچھ سکتے ہو۔
اچھا، راؤنڈ رابن اسکیجولنگ میں ہم کہتے ہیں کہ سی پی یو کو ایک ٹائم سلائس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. سی پی یو یعنی ہر ایک پروسیس کو ایک ہی طرح کا یعنی کوئی سیملر ٹائم دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کو نکالا جاتا ہے پروسیسنگ سے. یہ ایک سرکولر ویٹ کی طرح سرکولر یعنی ایک سرکولر وے میں ہر ایک پروسیس کو ٹائم ملتا ہے اور پھر وہ اس کو نکالا جاتا ہے, نیکسٹ پروسیس کو ٹائم ملتا ہے. اسی طرح اس کا ٹائم کمپلیٹ ہوتا رہتا ہے. سپوز ہمارے پاس 4 پروسیس ہے, P1 کا ٹائم ہے 8, P2 کا ٹائم ہے 3, یہاں پہ ایگزامپل گیون ہے. اچھا, ڈفرینٹ پروسیس ہے, ہر ایک کا ڈفرینٹ ہمارے پاس برس ٹائم ہے. ہر ایک کے لیے ہم یہاں پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں یہاں پہ گیون نہیں ہے, یہاں پہ دے سکتے ہیں. اچھا, کوانٹم ہمارے پاس 12 ہے, یعنی کوانٹم سائز ہمارے پاس 12 ہے, یا کوانٹم سائز ہمارے پاس 6 ہے, یا کوانٹم سائز ہمارے پاس 1 ہے. تو ہر ایک پروسیس کو ہم کیا ایک کوانٹم سائز یا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ٹائم سلائس ایلوکیٹ کیا جاتا ہے سی پی یو کے بیس پہ. سی پی یو میں ہمارے پاس ایک کوانٹم سلائس آلریڈی مینشنڈ ہوتا ہے کہ یہ پروسیس کو کتنا سلائس دیں گے. ٹائم سلائس 20 ہے, 10 ہے, 5 ہے, 2 ہے, 1 ہے, جتنے بھی ہو, تو ہر پروسیس کو اتنا ٹائم ملے گا, اتنے ٹائم کے لیے سی پی یو ایلوکیٹ ہوگا. اس کے بعد اس کو نکالا جائے گا ٹو دا ریڈی کیو, اور اگین اس کا نمبر آئے گا جب آل دا ادر پروسیسز کے نمبر آل ریڈی ہو جائیں. یعنی ٹرن بائی ٹرن ہر ایک کا نمبر آئے گا اور ہر ایک کے پروسیسز یعنی اس کی پروسیسنگ ٹائم کمپلیٹ ہوگا. ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا. اچھا, ملٹی لیول کیو اسکیجولنگ کا مجھے یاد نہیں کہ اس کو ہم نے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. اگر نہیں پڑھا ہو تو آپ لوگ مجھے کہہ سکتے ہو, اس کو اگین ریوائز کرتے ہیں. ڈسپیچ لیٹنسی کا تو پڑھا ہے, الگوریتم ایویلویشن سوری. اچھا, اب ہم نیکسٹ ٹاسک اسٹارٹ کرتے ہیں جو ہمارے نیکسٹ کورس ہے, چیپٹر 8, جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ہمارا چیپٹر 8 بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈ لاکس. بیچ میں ہمارے 2 چیپٹر رہ گئے ہیں لیکن وہ ہمارے کورس میں نہیں ہے, اس لیے ہم ڈیڈ لاکس پہ آ گئے ہیں. ڈیڈ لاکس ہمارے پاس کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جب ہمارے پاس بہت سارے پروسیس یعنی ایک ہمارے پاس ملٹی پروسیسنگ سسٹم ہے. ملٹی پروسیسنگ سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ڈیفرنٹ پروسیسز سسٹم کو ایکسیس کر سکتے ہیں, یعنی ایک ہی ٹائم میں مختلف پروسیسز رن ہو سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی سسٹم ہو ملٹی پروسیسنگ سسٹم, اس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ پروسیسز ایٹ اے ٹائم رن ہو سکتے ہیں, تو اس میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس آلریڈی رن ہوتا ہے اور دوسرے پروسیس کو وہ ریسورسز چاہیے ہوتی ہے جو پروسیس 1 نے ایلوکیٹ کیے ہیں. تو جب ایک پروسیس رن ہو رہا ہے اور وہ ریسورس کو نہیں چھوڑ رہا اور دوسرا پروسیس آ گیا, اس کو اسی ریسورس کی ضرورت ہے, ویٹ کر رہے لانگر ویٹ اینڈ مور لانگر ویٹ, تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ڈیڈ لاک کہہ سکتے ہیں. اسی طرح باقی بھی اس کی ایگزامپل ہے, یہاں پہ ڈیٹیل بھی گیون ہے, اور ساتھ میں نے جو پی ڈی ایف کا جو فائل اپلوڈ کیا ہے گوگل کلاس روم میں, اس میں بھی اس کی ڈیٹیل اویلیبل ہے. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ سیٹ آف بلاک پروسیسز ایچ ہولڈنگ اے ریسورس اینڈ ویٹنگ ٹو ایکوائر اے ریسورس ہیلڈ بائی اندر پروسیس ان دا سیٹ. ایسے پروسیسز جس نے ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہے یا ایلوکیٹ کیا ہے اور باقی ریسورسز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں, اور وہ ریسورسز جس کے لیے یہ ویٹ کر رہا ہے اس کو ادر پروسیسز نے ایلوکیٹ کیا ہے یا ہولڈ کیا ہے, تو یہ پروسیسز بلاک ہو جاتے ہیں. بلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آگے پروسیڈ نہیں کرتے ہیں. جب آگے پروسیڈ نہیں کرتے, ایک پروسیس ویٹ کر رہے ہیں اور آگے پروسیڈ نہیں کر رہا, اور دوسرے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں اور وہ تیسرے کے لیے ویٹ کرے, اور چوتھے کے لیے ویٹ کرے, کسی بھی اگر ایسا کنڈیشن کوئی بھی اگر ایسا کنڈیشن بن جائے کہ پروسیسز آگے پروسیڈ نہیں ہو رہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اس کو ہم ڈیڈ لاک کہتے ہیں. کلیئر ہے. ایگزامپل ہے ہمارے پاس سسٹم ہیز 2 ٹیپ ڈرائیورز. اچھا, ایک ہمارے پاس یہاں پہ ریسورس جو ہوتے ہیں, یعنی ٹیپ ڈرائیور ایک ریسورس ہے, پرنٹر ایک ریسورس ہے, اسکینر بھی ایک ریسورس ہے, لیکن ایک ہی ریسورس کے مینی انسٹینسز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ٹیپ ڈرائیورز ہمارے پاس 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں, اس طرح اسکینر ہمارے پاس 2-3 ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ریسورس اور ایک ہوتے ہیں ریسورس کے انسٹینسز. یہاں پہ ایگزامپل میں گیون ہے سسٹم ہیز 2 ٹیپ ڈرائیور, یعنی ٹیپ ڈرائیور ایک ریسورس ہے ہمارا, لیکن اس کی انسٹینسز 2 ہے. ہمارے پاس کسی ٹیپ ڈرائیورز کے 2 انسٹینسز ہیں. یہاں پہ ایگزامپل میں P1 اینڈ P2
دو پروسیسز ہیں، ایچ ہولڈ ون ٹیپ ڈرائیور اینڈ ایچ نیڈس اندر ون. سپوز یہاں پہ ہے کہ P1 نے ایک ڈرائیور کو ایلوکیٹ کیا ہے اور دوسرے کے لیے ویٹ کر رہا ہے. اسی طرح P2 نے اس دوسرے ٹیپ ڈرائیور کو ہولڈ کیا ہے اور فرسٹ والی کے لیے ویٹ کر رہا ہے. ایگزامپل یہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ، اے اینڈ بی انیشیلائز ٹو ون، ایک ہی ٹائم ہے اس کا. ویٹ پی ناٹ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، وہ ویٹ کر رہا ہے ٹو اے، اور P1 جو ہے وہ بی کے لیے ویٹ کر رہا ہے. پھر پی ناٹ جو ہے وہ بی کے لیے ویٹ کر رہا ہے اور P1 اے کے لیے ویٹ کر رہا ہے. اس طرح کی اگر کنڈیشن ہو کہ ایک کو ہولڈ کیا ہے دوسرے کے لیے ویٹ کرے جو کہ اس کو نہیں ملنا، کیوں نہیں ملنا؟ کیونکہ تب تک وہ اپنے پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کرے گا جب تک اس کے لیے وہ نیا ریسورس نہ ملے، اور دوسرا بھی تب تک اپنے پروسیس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا جب اس کے لیے وہ پہلا ریسورس نہ ملے. یہاں پہ آپ لوگ یہ کویشچن ارائز کر سکتے ہو کہ اگر ہمارے پاس P1 نے ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہے اور P2 نے بھی ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہے، تو P1 اپنا ریسورس جو اپنے ریسورس کو جو ہولڈ کیا ہے اس کو اگر چھوڑ دے تو اسی طرح P2 کو ٹائم مل سکتا ہے. یہ اگر اس طرح ہو جائے تو ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ریسورسز بھی ایک سیکوینس میں چاہیے ہوتے ہیں. ایک ریسورس چاہیے ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسرا بھی چاہیے ہوتا ہے. ایک ریسورس اس نے ہولڈ کیا ہے اور ساتھ میں اس پروسیس کی کمپلیشن کے لیے دوسرے ریسورس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو جب تک اس کو دوسرا ریسورس نہ مل جائے وہ اپنی کمپلیشن نہیں کر سکتا، یعنی اپنا جو کمپلیٹ پروسیس ہوتا ہے یا اپنی جو برسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کو یہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا. اس لیے نہ پہلے کو چھوڑتا ہے اور دوسرا نہ یہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے، دوسرا بھی نہ پہلے کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے کمپلیشن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یہ سسٹم بلاکڈ ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈیڈ لاک سچویشن میں آ گئے ہیں. کلیئر؟ اچھا، یہ ایک بریج کراسنگ ایگزامپل ہے. ہمارے پاس ایک پل ہے، بریج ہے، کوئی پل ہے جس کو ہم کراس کرنا چاہتے ہیں، لیکن پل اس طرح ہے کہ ون ڈائریکشن میں، یعنی ایک ہی اس پہ ایک ہی گاڑی جا سکتی ہے. دونوں سائڈ سے گاڑی آ رہے ہیں، جس طرح یہاں پہ شو ہے کہ اس سائڈ سے بھی ایک گاڑی یہ ہے اور ایک یہ آ رہی ہے. یہاں پہ دو گاڑیاں یہ ہیں، دو کارز ہیں اور ایک یہ ہے. دونوں سائڈ سے گاڑی آ رہی ہیں، لیکن جب پل پہ آ گئی، بریج پہ آ گئی تو دو گاڑی آپس میں آمنے سامنے آ گئی. اب نہ یہ گاڑی یہاں جا سکتی ہے اور نہ یہ گاڑی یہاں جا سکتی ہے. دونوں کا سچویشن کیا ہو گیا؟ ڈیڈ لاک سچویشن میں آ گئے، یعنی سارا ٹریفک جام ہو گیا. نہ یہ گاڑی جا سکتی ہے اور نہ یہ گاڑی جا سکتی ہے. اسی طرح کی ایگزامپل ہے جو ہم نے پروسیس کی دی تھی، اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بریج کراسنگ ایگزامپل کے تھرو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایچ سیکشن آف اے بریج کین ویوڈ ایز اے ریسورس. دونوں سیکشن کو ہم ریسورس کے طور پر لیتے ہیں. جو بھی بریج ہے دونوں سائڈ کو ہم ریسورس کے طور پر لیتے ہیں. اس گاڑی کو یہ سائڈ چاہیے اور اس گاڑی کو یہ سائڈ چاہیے. اس گاڑی نے یہ سائڈ ایلوکیٹ کی ہے اور اس گاڑی نے یہ سائڈ ایلوکیٹ کی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی سائڈ چاہیے. اگر مل جائے تو یہ پروسیس ہو سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا، ایف اے ڈیڈ لاک occurs it can be resolved if one car backs up, preempt resources and roll back. پریمپشن کا آپ لوگوں نے پڑھا تھا، پریمپشن اینڈ نان پریمپشن. پریمپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک پروسیس نے کسی ریسورس کو ایلوکیٹ کیا ہے تو اگر اس کو چھوڑ دے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پریمپشن کہتے ہیں. نو پریمپشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایک پروسیس نے ایک ریسورس کو ایلوکیٹ کیا ہے تو جب تک یہ کمپلیٹ نہ کرے اس ٹائم تک یہ چھوڑتا نہیں. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ بریج ایگزامپل میں ہم کیسے ڈیڈ لاک کو ریزالو کر سکتے ہیں. اس گاڑی نے یہاں کی ریسورس ایلوکیٹ کی ہے اور اس گاڑی نے یہاں کی ریسورس ایلوکیٹ کی ہے. دونوں گاڑی میں سے اگر کوئی بھی گاڑی پیچھے ہٹ جائے، کوئی بھی گاڑی یہاں پہ دیکھے پیچھے ہٹ گئی، اچھا یہ گاڑی پیچھے ہٹ گئی، اس نے ریسورس کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے وہ کیا ہو گیا؟ ہموار ہو گیا اور یہ اس طرح ٹرن کر سکتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی اس گاڑی کے لیے راستہ کھل گیا اور اب یہ جا سکتا ہے. اسی طرح اگر یہ گاڑی بیک پہ ٹرن ہو جائے تو اس کے لیے راستہ کھول سکتا ہے. ہم کامن لائف میں بھی اس طرح کرتے ہیں کہ جو ٹریفک والے ہوتے ہیں وہ اس کو ٹریفک کو ایسے کنٹرول کرتے ہیں کہ ایک گاڑی کو روک دیتے ہیں، دوسری گاڑی کو پہلے جانے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پہلے والی گاڑی کو بھی جانے دیتے ہیں.
آئی ہوپ کہ آپ لوگوں یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. اچھا سیورل کارز میں ہیو ٹو بی بیکڈ اپ ایف اے ڈیڈ لاک اکر. اسی طرح مینی گاڑی بیک پہ جا سکتے ہیں. سپوز یہ ساری گاڑیاں آگے آ گئی ہیں اور ڈیڈ لاک اکر ہو گیا ہے, ساری گاڑیاں آگے آ گئی ہیں اور ڈیڈ لاک اکر ہو گیا ہے, تو جب یہ گاڑی بیک پہ جائے گی اس کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ ساری گاڑیاں بیک پہ چلی جائیں. کلیئر ہو گیا نا, یہ ساری گاڑیاں بیک پہ جائے گی, یعنی ساری گاڑیوں کو بھی بیک پہ ہم لا سکتے ہیں. اسی طرح پروسیس میں بھی ہم سیم اسی طرح کرتے ہیں کہ پروسیس کو بیک پہ لا سکتے ہیں یا اس سے ریسورس کو چھڑوا سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہمارے پاس ڈیڈ لاک کا ایشو سالو ہوگا. اچھا سیورل کار میں ہیو ٹو بی بیکڈ اپ ایف اے ڈیڈ لاک اکر. اسٹارویشن از پاسبل. اسٹارویشن کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ اسٹارویشن کو ہم نے پریویس کورس میں بھی پڑھا تھا کہ ایک ہمارے پاس اسٹارویشن کی پرابلم آ جاتی ہے. اسٹارویشن میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ریسورس جو کسی بھی گاڑی کو نہ چھوڑے, یعنی ریسورس اگر ریسورس میں اسٹارویشن کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہائی پریارٹی کے جابز آ جاتے ہیں, یعنی ہائی پریارٹی کے پروسیس آ جاتے ہیں, تو وہ اس کو ایلوکیش یعنی ریسورس اس کو ایزیلی مل جاتے ہیں پریارٹی. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ہم نے گیون ہوتا تھا پریارٹی اسکیجولنگ میں, ہم نے کسی پروسیس کو ہائی پریارٹی دی تھی 20 اور کچھ پروسیس کو ہم نے لو پریارٹی دی تھی. یعنی جو بھی ہو ہم نے کسی پروسیس کو ہائی پریارٹی دی تھی اور کسی پروسیس کو لو پریارٹی. تو ہائی پریارٹی کے جو جابز ہوتے ہیں اس کو سی پی یو مل جاتے ہیں, لیکن جو لو پریارٹی کے جابز ہوتے ہیں اس کو کبھی بھی سی پی یو نہیں ملتا. جب اس کو سی پی یو نہیں ملتا تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب سی پی یو اس کو نہیں ملتا تو وہ لانگر ویٹ کرتا رہتا ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو پوری ٹائم میں یعنی پورے لائف میں یا پورے ٹائم میں اس کو سی پی یو نہ ملے یا کوئی ریسورس نہ ملے. تو اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹارویشن کہتے ہیں. جب لو پریارٹی کے جابز اتنا ویٹ کرے کہ اس کو سی پی یو ملنے کے چانسز بھی نہ ہو یا اس کو سی پی یو بالکل بھی نہ ملے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسٹارویشن کا مسئلہ ہے. اسی طرح برج کراسنگ ایگزامپل میں بھی ہمارے پاس یہ ہو سکتا ہے. کبھی کبھی سپوز یہاں پہ ایک بندہ ہے, یہاں اس سائڈ سے زورانی صاحب آ رہے ہیں اور اس سائڈ سے شاہ محمود صاحب آ رہے ہیں. تو یہاں پہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ دونوں ہائی پریارٹی کے جاب ہے, ایک جو پروسیس ہے وہ بھی نہیں پیچھے ہٹ رہا اور دوسرا پروسیس بھی نہیں پیچھے ہٹ رہا, یعنی ایک بندہ پیچھے نہیں ہٹ رہا اور دوسرا بھی نہیں ہٹ رہا. تو ہمارے پاس ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن آ گئی ہے. یہ ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے. سیکنڈ ایگزامپل, یہاں سے آ رہے دورانی صاحب اور یہیں سے آ رہے ہیں ہمارے پاس شاہ محمود صاحب اور باقی ڈی ایس پی صاحب, ایس پی صاحب, یعنی باقی جتنے بھی ہمارے پاس آفیسر تھے ان کی پریورٹی ہائی ہے. ٹریفک والے اس کو چھوڑتے ہیں اور جو یہاں پہ عام لوگ ہماری طرح کے لوگ یہاں پہ ہیں اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں. تو ہمیں کبھی بھی یعنی یہ برج ہمیں نہیں ملتا. تو اس پروسیس کو ہم یعنی اس پرابلم کو ہم اسٹارویشن کہہ سکتے ہیں. وہاں سے سب لوگوں کو پریورٹی مل رہی ہے اور اس کو یہ ریسورس مل رہا ہے اور ہمیں بار بار بیک پہ جانے کا کہتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک اسٹارویشن کی پرابلم آ گئی ہے. کلیئر ہے؟ آئی تھنک ڈیڈ لاک کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ڈیڈ لاک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اور اس میں اسٹارویشن کا کیا مسئلہ ہوتا ہے اور کیوں اکر ہوتی ہے. نیکسٹ سلائڈ ہے ہمارے پاس سسٹم ماڈل. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ریسورسز میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ ریسورسز آ سکتے ہیں. ہر ایک کے اپنے سی پی یو سائیکل ہوتے ہیں, میموری اسپیس ریکوائرڈ ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک ریسورس کو. ایچ ریسورس ٹائپ آر ہیز ڈبل انسٹینسز. ہر ایک ریسورس کا جو ہم نے پہلے پڑھا کہ اس کے اپنے انسٹینسز بھی ہو سکتے ہیں, مختلف انسٹینسز ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے پڑھا کہ ایک ٹرک ڈرائیور ہے اور اسی میں 2 ٹرپ ڈرائیور ہے, 3 ٹرپ ڈرائیور ہے, یہ ان کی انسٹینسز ہیں. پرنٹر ایک ریسورس ہے, اسی میں ڈیفرنٹ پرنٹر لگے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی انسٹینسز ہے. ایچ پروسیس یوٹیلائز اے ریسورس از فالوز. ہر ایک پروسیس ریسورس کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے, یعنی کوئی بھی جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو وہ ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کرتا ہے, یہ کیسے لوکیٹ کرتا ہے. پہلے اس کو ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے, اس کے بعد اس کو یوز کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ریلیز کرتا ہے. ریسورسز آلریڈی اویلیبل ہوتے ہیں, پروسیس آتے ہیں, کسی ریسورس کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور باقی پروسیس کے لیے یہ فری ہو جاتا ہے. یہ ہمارا سسٹم ماڈل ہے کہ پروسیس اور ریسورس کیسے کام کرتے ہیں.
نیکسٹ ڈیڈلاک کیٹیگرائزیشن ہے، ڈیڈلاک کریکٹرائزیشن. ڈیڈلاک کی خصوصیات کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ ہمارے پاس بیسیکلی 4 ٹائپ کے ڈیڈلاک آ سکتے ہیں جس کو ہم نے کریکٹرائز کیا ہے یا ہم نے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. جو سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی ڈیڈلاک کی کیٹیگری ہے یا کریکٹرائزیشن ہے یا خصوصیت ہے، اس کو ہم کہتے ہیں میوچل ایکسکلوژن. کیا؟ میوچل ایکسکلوژن. اس میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پروسیس کسی ریسورس کو ایٹ اے ٹائم یوز کر سکتا ہے. اونلی ون پروسیس ایٹ اے ٹائم کین یوز اے ریسورس. ایک ریسورس جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو صرف ایک ہی پروسیس یوز کر سکتے ہیں، باقی سارے کے سارے پروسیس اس کے لیے ویٹ کریں گے. تو سپوز ایک ہمارے پاس پروسیس ہے، اس کا برسٹ ٹائم ہے 200 منٹ. 200 منٹ کے لیے وہ ریسورس کو یوز کر رہا ہے اور باقی سارے پروسیس اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. چھوٹے پروسیس، بڑے پروسیس، امپورٹنٹ پروسیس، سارے پروسیس اس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. تو جب سارے پروسیس ویٹ کر رہے ہیں تو ان سارے پروسیس کو بلاک کیا جاتا ہے، یعنی وہ بلاک ہو گئے ہیں، وہ آگے نہیں جا سکتے کیونکہ ایک ہی ریسورس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں. اس کنڈیشن کو ہم ڈیڈ لاک کہتے ہیں، اور ڈیڈ لاک میں اس کنڈیشن کو ہم میوچل ایکسکلوژن کہتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس کریکٹرائزیشن اس کی کیا ہے کہ سیکنڈ ڈیڈ لاک کی ٹائپ ہمارے پاس ہوتی ہے ہولڈ اینڈ ویٹ. ہولڈ اینڈ ویٹ جس طرح کے نیم سے ظاہر ہے کہ ایک پروسیس کو ہولڈ کیا ہے اور دوسرے کے لیے ویٹ کر رہا ہے. دوسرے پروسیس نے ایک کو ہولڈ کیا ہے اور دوسرے کے لیے ویٹ کر رہا ہے. یہاں پہ ہم نے پریویس ایگزامپل بھی پڑھی ہے. اے پروسیس ہولڈنگ ایٹ لیسٹ ون ریسورسز از ویٹنگ ٹو ایکوائر ایڈیشنل ریسورسز ہیلڈ بائی اندر پروسیسز. ایک پروسیس نے ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہے اور باقی 2 یا 3 یا 4 ریسورسز کے لیے ویٹ کر رہے جو کہ ادر پروسیسز نے ان کو ہولڈ کیا ہے. ہمارے پاس 2 پروسیس ہے P1 اینڈ P2. سپوز ہمارے پاس 2 پروسیس ہے P1 اینڈ P2. P1 نے ریسورس 1 کو ہولڈ کیا ہے اور ریسورس 2 کے لیے ویٹ کر رہا ہے، لیکن ریسورس 2 کو آلریڈی P2 نے ہولڈ کیا ہے. تو یہ ہولڈ اینڈ ویٹ یعنی ایک کو ہولڈ کرنا، دوسرے کے لیے ویٹ کرنا، یعنی تب تک اس کو نہ چھوڑنا جب دوسرا نہ ملے. تو اس کنڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ہولڈ اینڈ ویٹ کی کنڈیشن کہتے ہیں. یہ بھی ایک ڈیڈ لاک کی ٹائپ ہے، یعنی اس طریقے سے بھی ڈیڈ لاک اکر ہو سکتے ہیں. تھرڈ، نو پریمپشن. نو پریمپشن کا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک ریسورس کو جب ایلوکیٹ کیا جائے تو اس کو کبھی چھوڑتا نہیں. A resource can be released only voluntarily by the process holding it after the process has completing its task. ایک پروسیس نے کسی ریسورس کو پکڑا ہوا ہے یا اس کو ہولڈ کیا ہوا ہے، کسی طرح اس کو ہولڈ کیا ہے، تو تب تک یہ اس کو نہیں چھوڑتا جب اس نے سارا پروسیس کمپلیٹ نہ کیا ہو. سپوز ایک پروسیس کو ہمارے پاس 3 ریسورسز چاہیے. فرسٹ ریسورس کو اس نے ہولڈ کیا ہے، ریسورس میں سے گزر بھی گیا ہے، لیکن اس کو چھوڑتا نہیں جب سیکنڈ اور تھرڈ میں بھی پروسیس یہ نہ کرے. یعنی جب آل پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، یہ سارا ٹاسک کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد یہ اپنے ریسورسز کو چھوڑ دیتا ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نو پریمپشن. اس کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ریسورس چاہیے نہیں ہوتی، اس نے اپنا کام کمپلیٹ کیا ہوتا ہے، لیکن باقی ریسورس کے کام کرنا چاہتا ہے تو سارے جو ادر پروسیس ہوتے ہیں اس کا ویٹ کرتے ہیں، لانگر ویٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیڈ لاک کی سچویشن اکر ہوتی ہے. سرکولر ویٹ. سرکولر ویٹ بھی جس طرح کے نیم سے ظاہر ہے کہ ایک سرکل بنی ہوتی ہے. ایک پروسیس نے ایک ریسورس کو ہولڈ کیا ہوتا ہے اور اس ریسورس کے لیے دوسرا پروسیس ویٹ کر رہا ہوتا ہے. اس پروسیس نے تیسرے کو ریسورس کو ہولڈ کیا ہے اور اس ریسورس کے لیے چوتھا پروسیس ویٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک سرکولر ویٹ کی کنڈیشن آ جاتی ہے. یہاں پہ گیون ہے کہ دیر ایگزسٹ اے سیٹ آف اتنے پروسیسز ہے آف ویٹنگ پروسیس سچ دیٹ P1 از ویٹنگ فار ریسورس دیٹ از ہیلڈ بائی P1. P1 ویٹ کر رہے ہیں ریسورس کے لیے جو کہ P2 نے ہیلڈ کیے. اسی طرح سو آن. P2 ویٹ کر رہے P3 کے ریسورس کے لیے، P3 ویٹ کر رہے P4 کے ریسورس کے لیے. تو اس میں ہمارے پاس ایک سرکولر ویٹ کی کنڈیشن آ جاتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی ڈیڈ لاک کہتے ہیں. سارے پروسیسز بلاک ہو گئے ہوتے ہیں. یہاں پہ اگین یہ سارا یعنی ریٹرن ہے. اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ویٹ کر رہا ہوتا ہے دوسرے کے لیے، اور دوسرا تیسرے کے لیے، تیسرا چوتھے کے لیے، چوتھا پانچویں کے لیے، اور پانچواں اگین فرسٹ کے لیے. یہاں پہ جو گیون ہے P0 is waiting for P1, P1 is waiting for P2, P2 is waiting for P3, P3 is waiting for P4, P4 is waiting for P5 and P5 is again waiting for P0. کلیئر ہو گیا؟ کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنے کمنٹ پوسٹ کریں.
میں اسی کے بیس پہ آپ لوگوں کو وہاں پہ ایگزامپل کے تھرو دوں گا یا آپ لوگوں کو وائس میں یا ٹیکسٹ میں سمجھا دوں گا۔ اچھا، یہاں پہ ہمارے پاس ہے ریسورس لوکیشن گراف۔ ریسورس لوکیشن گراف ہم کیا کہتے ہیں؟ ریسورس لوکیشن گراف کے تھرو ہم یہ جو کنڈیشن ہمارے ہوتے ہیں اس کو ہم سالو کریں گے۔ ریسورس لوکیشن گراف کے تھرو ہم ڈیڈ لاک کو میجر بھی کرتے ہیں اور اس کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک اور ٹیکنیک ہے ڈیڈ لاک کو ہینڈل کرنے کے لیے یا ڈیڈ لاک کو ہم کیسے سالو کریں گے، اس کو ہم کہتے ہیں بینکرز الگورتھم، اور ایک ہمارے پاس ریسورس لوکیشن گراف۔ ریسورس لوکیشن گراف میں ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں ریسورس لوکیشن جو کہ نیم سے ظاہر ہے کہ ریسورس کو ہولڈ کرنا ہے کا جو گراف ہوتا ہے، یعنی ریسورس کو ہولڈ کیا ہے یا لوکیٹ کیا ہے اس کو کیسے ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں؟ سیٹ آف ورٹیسز ہوتے ہیں اینڈ سیٹ آف ایجز ہوتے ہیں۔ ورٹیسز اور ایجز کو آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ٹرائی اینگل ہوتا ہے یا کوئی بھی ہمارے پاس ریکٹینگل ہوتا ہے، یہ جو بھی ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس ایجز بھی ہوتی ہے، جو لائنز ہوتے ہیں اس کو ہم ایجز کہتے ہیں، اور جو کارنر ہوتے ہیں یا جہاں پہ جو کنیکشن ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ورٹیسز کہتے ہیں۔ اچھا، ورٹیسز یا وی از پارٹیشن انٹو ٹو ٹائپس۔ ورٹیسز کو ہم ٹو طریقے سے یعنی اس کو پارٹیشن کرتے ہیں، یعنی ورٹیسز کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں انٹو ٹو ٹائپس۔ ایک کو ہم کہتے ہیں پروسیسز، سیٹ آف آل پروسیسز، اور سیٹ آف آل ریسورسز۔ یعنی کسی بھی سسٹم میں جتنے بھی ہمارے پاس پروسیسز ہوتے ہیں اور جتنی بھی ریسورسز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ورٹیسز، یعنی اس کو ہم ورٹیسز کے تھرو ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ اور سیکنڈ ہمارے پاس ہوتا ہے ریکویسٹ ایج۔ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے وی ورٹیسز اور ایک ہمارے پاس ہوتے ہیں ایجز۔ ورٹیسز میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی ہمارے ریسورسز ہوتے ہیں اور جتنی بھی پروسیسز ہوتے ہیں اس کو ہم ورٹیسز میں ریپریزینٹ کرتے ہیں، یعنی وہ ہمارے ورٹیسز ہو گئے۔ اور ایک ہوتا ہے ایجز۔ ایجز کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پروسیس کو ایک ریسورس مل گیا تو اس کو ہم ایج کے تھرو ریپریزینٹ کرتے ہیں۔ یہاں پہ جو گیون ہے، یہاں پہ گیون ہے یہ ہمارے پاس ایج ہو گیا اور وہ ہمارے پاس ورٹیسز ہو گئے، یا وہ ہمارے پاس کیا ہو گئے؟ ورٹیسز میں ہمارے پاس کیا ہو گئے کہ ریسورسز ہو گئے اور پروسیسز ہو گئے۔ ہمارے پاس ایجز میں دو ٹائپس ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں اسائنمنٹ ایج اور ایک کو ہم کہتے ہیں ریکویسٹ ایج۔ ایک پروسیس ریکویسٹ کر رہا ہے کسی ریسورس کے لیے تو اس کے لیے ہم لائن اے سے ڈرا کرتے ہیں، یعنی اس کا جو یہ شعاع والی سائڈ ہو یا اس کو جو ایرو والی سائڈ ہو، ایرو ہیڈ ہو، تو اس کو ہم فرام لیفٹ ٹو رائٹ لکھ دیتے ہیں یا لیفٹ ٹو رائٹ ڈرا کرتے ہیں۔ یہاں پہ اس سے ہم یہاں پہ یہ شو کرتا ہے کہ P1 ایک پروسیس ہے جو کہ ریکویسٹ کر رہا ہے R1 کو یا RJ کو یا کسی بھی ریسورس کو۔ یہاں پہ یہ ریکویسٹ کے لیے بنا ہے ریکویسٹ ایج۔ ریکویسٹ ایج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکٹڈ ایج ہے۔ ڈائریکٹڈ ایج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈائریکٹڈ ایج جہاں پہ کوئی ایرو ہیڈ ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹڈ ایج۔ اگر یہاں پہ ایرو ہیڈ نہ ہو تو اس کو ہم سمپلی انڈائریکٹڈ ایج کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ڈائریکٹڈ ایج ہے جو کہ لیفٹ ٹو رائٹ اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ P1 از ریکویسٹنگ ٹو RJ، یعنی کوئی ہمارے پاس ریسورس ہے اس کے لیے یہ اس نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے۔ اسائنمنٹ ایج، جب کوئی ریسورس کسی پروسیس کو مل جائے تھرو لیفٹ ٹو رائٹ فرام ریسورس ٹو پروسیس، ایک ایج ہم ڈرا کرتے ہیں، ایک ڈائریکٹڈ ایج ہم ڈرا کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ریسورس اس پروسیس کو مل گیا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ اگین پوچھ سکتے ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ریسورس لوکیشن گراف میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی پروسیس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی ہمارے پاس جو پروسیس آتا ہے یعنی P1 P2 جتنی بھی ہمارے پاس پروسیس آتے ہیں اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ود اے سرکل۔ ایک سرکل سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور جتنی بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ود ریکٹینگل۔ یہ ہمارے پاس ایک ریکٹینگل ہے، اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ود ریکٹینگل۔ اور جو ہم یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ہے، ریکٹینگل سے ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور جو اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ریکٹینگل بنے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ان کی انسٹینسز ہیں۔ انسٹینسز کا آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہمارے پاس ایک ہوتا ہے ریسورس اور ایک ہوتے ہیں ان کی انسٹینسز، یعنی ایک ریسورس کے مینی انسٹینسز ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک ریسورس کے کتنی انسٹینسز ہے؟ 4 انسٹینسز ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ود یہاں پہ ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ود ریکٹینگل۔
اب اس ریسورس کے کتنی انسٹینسز ہیں؟ اب 3 ہے. اب اس کی 2 ہے. اب اس کا سنگولر انسٹینس ہے. اس کی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جب کوئی ریکویسٹ کرتا ہے انسٹینس آف آر جے، P1 ایک ہمارے پاس پروسیس ہے، یا Pi ایک ہمارے پاس پروسیس ہے، وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کسی بھی ایک انسٹینس کے لیے آف آر جے. ایک ریسورس ہے، اس کے کسی بھی انسٹینس کے لیے یہ ویٹ کر رہے ہیں، تو ہم سمپلی اس کو یہ ایسے ڈرا کرتے ہیں کہ Pi is requesting for RJ or any instance of RJ. N4 میں سے کوئی بھی انسٹینس کو دیا جا سکتا ہے. سیکنڈ، P1 is holding an instance of RJ. یہاں پہ اس کے 4 انسٹینسز ہیں، اس میں سے ایک انسٹینس کو اس P1 نے یا Pi نے ہولڈ کیا ہے، تو اس کو ہم ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ یہ ریسورس لوکیشن گراف کے تھرو ہم اس کو ایسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ہمارے نیکسٹ ایگزامپل ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو پڑھتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی تھا. آئی تھنک زیادہ نہیں پڑھتے، کیونکہ پھر مسئلے ہونے ہیں، یا بعد میں ویڈیو بناؤں گا اسی طرح کے میں اسکرین شیئرنگ کے آڈیو بنا دوں گا اور وہاں پہ آپ لوگوں کے کلاس روم میں اپلوڈ کر دوں گا. یہ میٹیریل جو ہے یہ میں نے ٹیکسٹ فارم میں بھی، یعنی پاور پوائنٹ کے فارم میں بھی اپلوڈ کیا ہے، اور PDF کے فارم میں بھی اپلوڈ کی ہے، اور اس آڈیو کے فارم میں بھی اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد ہم اس کے ریلیٹڈ ہم میٹنگ بھی کریں گے. جو بھی آپ لوگوں کو ٹائم فیزیبل لگے، یعنی ایوننگ ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، اگر آپ لوگوں نے میٹنگ مسٹ کرنی ہے تو کسی بھی ٹائم آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں، میں اس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ میٹنگ ارینج کر لوں گا. اور اسی جو ہم نے پڑھا ہے اس کے ریلیٹڈ ہم اس کو آپ لوگ کویسچنرائز کریں گے. میں اس کو آپ لوگوں کو یعنی ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. یا اگر آپ لوگ میٹنگ میں وہ سارا کچھ نہیں پہنچ سکتے تو اپنے کمنٹ باکس میں تھرو آؤٹ دا ویک، یعنی نیکسٹ جو ہمارا وینسڈے کا ڈے ہوگا، یس وینسڈے کا جو ڈے ہوگا، تو اس وقت تک آپ لوگ اپنے کویسچن پوسٹ کر سکتے ہو، اور اسی دن یا اس سے پہلے میں کمنٹ باکس میں ان سارے کویسچن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ حافظ. ہیو اے گڈ ڈے.